بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین اکرام، شب اول رجب اور یوم اول رجب دونوں کے اعمال اس کلپ میں، اس چھوٹی سی ویڈیو میں بتانے مقصود ہیں، تاکہ ابتدا ہی میں ہم وہ اعمال جو ان دونوں سے ریلیٹڈ ہیں ان کو کرنے سے رہ نہ جائیں۔ سب سے پہلے شب رجب کو جب آپ چاند دیکھیں، آپ چاند کی طرف دیکھ کر آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے، اور یہی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں جو پورے ماہ میں سلامتی کا باعث بن جاتی ہیں۔ وہ دعا آپ کو مفاتیح الجنان میں دعا کی باقی کتابوں میں آسانی سے مل جائے گی۔ ہم بھی اس کا لنک ڈسکرپشن میں اس دعا کو لکھ دیں گے تاکہ آپ آسانی سے پڑھ سکیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شہر رمضان۔ پالنے والے، رجب میں شعبان میں ہمارے لیے برکت نازل فرما، ان دونوں ماہ کو ہمارے لیے بابرکت قرار دے، وبلغنا شہر رمضان، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہم تک پہنچا، وعنا علی الصیام والقیام وحفظ اللسان، ہمیں ان ماہ مبارکہ میں روزہ رکھنے کی، قیام و قعود کی توفیق عطا فرما، وحفظ اللسان، اور اپنی زبان کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، وغض البصر، اور ہماری آنکھوں کو گناہ کرنے سے بچا، ولا تاجل حظنا منہ الجوع والعطش، یہ نہ ہو کہ ان مہینوں میں ہمارے حصے اور مقدر میں فقط بھوک اور پیاس آئے، ہم روزے بھی رکھیں، پیاسے بھی رہیں، بھوکے بھی رہیں، اور ہمارے نامہ اعمال میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہ ہو، اس سے ہمیں بچا۔ یہ دعا پڑھنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد اس ماہ کو غسل کرنا، اول شب کو غسل کرنا مستحب ہے، اور یہ غسل عام غسلوں کی طرح نہیں ہے کہ جس کا ثواب نہ ہو، مستحب ہے، اور اس کا کتب احادیث میں ثواب بھی ذکر ہوا ہے۔ وہ ثواب کیا ہے؟ من ادرک شہر رجب فاغتسل، جو بھی شہر رجب کو پالے اور اس کی اول میں، وسط میں، آخر میں غسل کرے، خرج من ذنوبہ کا یوم ولدتہ امہ، اس غسل کرنے کے بعد وہ ایسے ہو جائے گا جیسے ماں کے شکم سے آج وہ پیدا ہوا ہو، سارے کے سارے گناہ اس کے غسل کی وجہ سے دھل جائیں گے جو وہ قربتاً الی اللہ انجام دے گا۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ تیسرا عمل، غسل کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، مستحب ہے، ہر وقت مستحب ہے، لیکن کچھ ایام میں خصوصی طور پر ذکر کی جاتی ہے، تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف سے تاکید بھی زیادہ ہوتی ہے کہ ان ایام میں ضرور کریں۔ جو عراق میں ہیں، کربلا میں ہیں، وہ تو یقیناً مولا کے روضے پہ حاضری دیں گے اور وہاں زیارت پڑھیں گے۔ جو مومنین نہیں آ سکتے، مجبوری ہے، دور ہیں یا اور ممالک میں ہیں، تو وہ مفاتیح الجنان یا دعا کی کوئی زیارات کی کتاب کھول کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت نکال کر مولا کے حرم کی طرف منہ کر کے زیارت پڑھیں۔ یقین کیجئے گا آپ کو وہی ثواب حاصل ہوگا جو اگر آپ آ سکتے ہوتے اور آ جاتے تو آپ کو حاصل ہونا تھا۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ 20 رکعت نماز مغربین کے بعد آپ نے انجام دینی ہے، اور یہ بالکل 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے، نماز فجر کی طرح، سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ توحید 1 مرتبہ دونوں رکعتوں میں، اسی طرح آپ نے یہ 20 رکعتیں انجام دینی ہیں۔ یہ اعمال آپ انجام دیں۔ اس کے بعد اور لمبی دعائیں ذکر ہیں، مفاتیح میں ذکر ہیں، ان دعاؤں کا ذکر کیجیے گا، اور آخر میں مومنین سے التماس ہے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔